اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے، 108 آیت تک کا بیان ہو چکا تھا پچھلی مرتبہ۔ آج جو ہے اس کی آگے کی آیت کا بیان ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جو ہے اس آیت میں آیت 109 نمبر میں قیامت کا منظر بتایا ہے، اور اس میں خاص طور سے انبیاء اور رسول کے بارے میں ہے کہ سب کو اپنی امت کی طرف سے گواہی دینی پڑے گی، سوال جواب ہوگا، اسی کا اس میں ذکر ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ما اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ علم نہیں، بے شک آپ پوشیدہ باتوں کو پورے جاننے والے ہیں۔ یعنی قیامت کا جب منظر ہو تو سبھی رسول انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو مجھے معلوم ہے۔ یعنی جب وہ چلے آئے، یعنی اللہ کی طرف آگے منتقل ہو گئے، تو کوئی علم نہیں ہے کہ ہماری امت نے کیا کام کیا، کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہی پہ بات ہے کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو یہ علام الغیوب ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دن بھی کیسا ہولناک ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسولوں کو ان کی امتوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا، اور امتوں کو سنانے کے لیے پیغمبروں سے سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے جب اپنی امتوں کو دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ اور یہاں پہ تو آدمی خیالی پلاؤ پکا چکا ہے کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم فلانے صاحب کے پیچھے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ یہاں رسول اور انبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کے آگے ہم لوگ کیا ہے، کس کھیت کی مولی ہے۔ تو یہاں لوگ غلط فہمی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم لوگ سوال جواب سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا، یہ سوال اگرچہ پیغمبر سے ہوگا، مگر در حقیقت امت کو سنانا مقصود ہے، امت کو سنانا مقصود ہے ہوگا۔ اور حضرات جواب دیں گے کہ ہمیں تو صرف ان کے ظاہری جواب کا علم ہے، لیکن ان کے دل میں جو کچھ ہو ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ دل کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف آپ ہی کو یعنی اللہ کو ہے۔ دوسری جگہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا، ہم کو تو صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر ہوئیں، حقیقت کا علم تو آپ ہی کو یعنی اللہ کو ہے۔ یعنی جب انبیاء رسول دنیا سے چلے گئے تو ان کو کیا معلوم بھائی کہ ہماری امتوں نے ہماری بات پہ عمل کیا ہے نہیں کیا، یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ اگر تو اس کا پھر حساب کتاب ہوگا کہ آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو ان کے حق میں گواہی دے گا، اور اللہ کے حکم سے گواہی ہوگی کہ یہ فلاں بندہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ یعنی اللہ رسول کے راستے پہ چل رہا تھا، اس لیے اس کی گواہی اس کے حق میں ہوگی، اور نہیں ہوگی اس راستے پہ نہیں کوئی چلا ہوا تو اللہ کے رسول اس سے منہ پھیر لیں گے، اس کی کوئی گواہی نہیں دے۔ یعنی سبھی رسول انبیاء اپنی امت یعنی جو اس زمانے میں لوگ رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت، جو بھی رہے اس زمانے میں، سب اپنی امت کی طرف سے گواہی دیں گے، اور اللہ کے حکم سے گواہی ہوگی، کیونکہ علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایک رسول کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جبکہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی۔
یعنی اوپر کی آیت میں تمام انبیاء علیہ السلام سے سوال کا ذکر تھا، اب خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال جواب کا ذکر، ان پر ان کی ماں پر اللہ تعالیٰ کے جو محض انعامات ہوئے ان کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی. کیا تفصیل بیان کی جا رہی ہے؟ کہ میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہاری ماں والدہ پر، جبکہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی. اس سے جو یہاں پہ روح القدس سے اسے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، جو خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں رہا کرتے تھے. اور پیچھے واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں پوری تفصیل سے ہے کہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ماں پیدا ہوئے، ایک تو بن باپ کے ہیں، ایک معجزہ یہی ہے، دوسرا یہ کہ وہ گہوارے میں، یعنی جب وہ چھوٹے تھے تبھی ماں کی گود سے ہی وہ بولنا شروع کر دیتے تھے. یعنی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ نے ان کی اپنی حفاظت میں، یعنی جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں ان کی پرورش کی. تو وہی پہ بات کہی کہ اے عیسیٰ، تمہارے اوپر اور تمہاری والدہ کو ہم نے جو انعام کیا تھا اس کو یاد کرو. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بڑی عمر میں باتیں کیا کرتے تھے، بڑی عمر میں بھی باتیں کرتے تھے. یعنی جب چھوٹے تھے تب بھی باتیں کرتے تھے اور جب بڑے ہوئے تب بھی باتیں کرتے تھے، اور بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتے تھے، ہر سوال کا جواب آپ دیتے تھے. وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذَا تَخْلُقُ مِنْ طِينٍ كَهِيَةً طَيْرًا بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَحَ الْأَبْرَصَ بِالْإِذْنِ وَإِذَا تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذَا کففت بنی اسرائیل. یعنی جب کہ میں نے تم کو آسمانی کتابوں اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں تعلیم دی گئی اللہ نے، تورات کا بھی علم تھا آپ کے پاس اور انجیل کا بھی تھا. اور جب کہ تم مٹی کے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل میرے حکم سے بناتے تھے اور پھر تم اس میں پھونک مار دیتے تھے، وہ میرے حکم سے، دیکھیے بِإِذْنِ یعنی اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا کہ مٹی کے گارے سے کوئی پرندہ بناتے، یعنی مٹی سے، اور اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے. دیکھیے میں بار بار آیا بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا اور اڑنے لگتا. تو اسی میں یہ جو ہے عیسائی کنفیوژن ہو گئے، میں نے اس بات کو وہ سمجھے کہ یہی خدا ہے، اسے انہی خدا کہ قرآن، کیونکہ ان کی کتاب انجیل بدل دیا ان لوگوں نے، مگر قرآن میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ پرندہ بن جاتا تھا. اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. یعنی آپ مسیح کا جو لفظ ہے مسح کرنا، یعنی آپ کسی کا پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اندھا نابینا جو ہے اس کو بینائی آ جاتی، کوڑھی ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے ہوتا، بِإِذْنِ اللہ کے. وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ وَإِذَا كَفَفْتُ، اور جب مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکال کھڑا کرتے تھے. اور ایک معجزہ بھی تھا کہ مردوں کو ہی زندہ کر دیتے تھے. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اس میں کوئی غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود یا کرتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے. اور نبی کو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اگر ایکسٹرا پاور نہیں رہے گی تو کوئی کیسے مانے گا کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں. ہر نبی کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیا تھا آپ نے، اللہ نے عصا جسے کہتے ہیں جہاں پھینکتے تو حکم سے. ان سب معجزات کی تفصیل سورہ آل عمران کی آیت 48 اور 49 میں گزر چکی. ان تمام معجزات کے بیان میں بِإِذْنِ یعنی میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے بار بار آنا اس حقیقت کا اعلان کے لیے ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا بظاہر کیسا ہی عجیب و غریب ہو، لیکن تھا وہ میرے حکم یعنی اللہ کے حکم سے، وہ اجازت اور میرے ہی تصرف اختیار سے. کہیں اس کو میرے بندہ کا تصرف سمجھ کر انہی کو خدا نہ سمجھ لینا. اور یہی غلطی عیسائیوں نے کیا کہ یہ سب معجزات دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی وہ انہی کو جو ہے خدا مان بیٹھے، یعنی اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ سب سے بڑا شرک ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذَا جَاءَتْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
ان ھذا الا شہر مبین، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں یعنی معجزات لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ دلیلیں معجزات کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یعنی بنی اسرائیل نے خاص طور سے یہودی اس بات کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھ کر بجائے ایمان لانے کو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور پھر انہیں گرفتار کر کر سولی چڑھانے کے در پہ ہو گئے، اور جو سولی چڑھانے کو انہیں عیسیٰ علیہ السلام جو قتل کرنے کا ارادہ بنایا تھا وہ یہودیوں کی سازش تھی، اس میں عیسائی نہیں تھے۔ آج دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے ہیں، مگر سب سے کٹر دشمن یہودی عیسائیوں کے ہی تھے، مگر وہ اس بات کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، کفار نے بھی یہی کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جادوگر ہیں، یہ تو اپنے سے آیت بنا کے لے کے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کا آپ پہ بھی الزام لگایا گیا۔ سولی چڑھانے کے در پہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا کر بچا لیا اور یہودیوں کو انہیں نقصان پہنچانے اور اپنی ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا، یعنی سب اللہ نے ان کو اپنی حفاظت میں ہجرت کرا لی۔ اور ہم لوگوں کا ایمان بھی عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس میں کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مگر اس پہ ہم کو یقین نہیں رکھنا، کیونکہ قرآن میں اس میں صاف دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہاں، اور ایک آیت اور سن لیجیے، وَإِذْ قَالَ حَوَارِيُّونَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا، ہم حواری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ساتھی تھے، 12 ساتھی تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، حکم دیا تو میں مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں، جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے، یعنی انہوں نے ایک فرمائش کی کہ ہم کو دسترخوان مل جائے، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے؟ کہ حواریوں کو اس طرح کا کہنا کہ اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی درخواست پوری فرما دیں گے، یا نہیں ان کو کسی حکمت اور مصلحت کے خلاف تو نہ ہوگا۔ حوارین وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھی اور مددگار تھے، جن کی تعداد عام طور سے 12 بتائی جاتی ہے۔ اور مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا چنا ہوا ہو، یعنی سورہ کا نام جو مائدہ ہے اسی لفظ سے نام پہ لیا گیا ہے، یعنی تم مومن ہو اس لیے اللہ سے ڈرو اور بلا ضرورت معجزات کی فرمائش سے بچو، کیونکہ ایسا کرنا خلاف ادب ہے۔ ایمان کا تقاضا سر تاپا ادب ہونا ہے کہ نہ کہ بلا ضرورت فرمائش کر کے بیجا جسارت اور ڈھٹائی کا ظاہر کریں، یعنی ان لوگوں کا جو مقصد تھا یہ نہیں تھا کہ ایمان میں کوئی کمزوری تھی اور فرمائش کی تھی، جیسا یہودیوں نے کیا تھا کہ وہ تو بار بار پریشان کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ مانگ دیجئے وہ مانگ دیجئے، ہر طرح کا بار بار اللہ سے سفارش کراتے تھے، مگر ان لوگوں کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہے اللہ سے ڈرو اگر تو ایمان رکھتے ہو۔ وہ لوگ بولے کہ ہم ایک تو ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، اور دوسری یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہم کو زیادہ یقین ہو جائے۔ تھوڑا ذرا یہیں تک آیت پڑھ دیتے ہیں، بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں، 4 تک ہی رہنے دیتے ہیں کہ ہم یہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تم مومن ہو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور یہی بات ہم لوگ کے لیے بھی، اگر ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول، اگر ہم ایمان لائیں، لا الہ الا محمد صلی اللہ پڑھیں، تو اس کی جو بھی شریعت ہے اس پر چلیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ اس میں اتہاس بھی بتاتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا ایسا کیا۔ اگر اس وقت کوئی معجزات دکھاتا ہے، وہاں پہ نبی اور رسول کے لیے حکم دیا کہ یہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو کسی انسان کی دوسرے انسان کی کیا حیثیت کی کوئی کرامات یا کوئی معجزہ دکھا پائے؟ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، مگر اللہ کے اذن سے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت عطا فرمائے، ظلم سے نجات دلا دے، آمین ثم آمین۔